گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا. دوستو اس وقت سوشل میڈیا پہ ایک طوفان ہے. جہاں جاؤ, ٹویٹر پہ جائیں یا فیس بک پہ جائیں, جس بھی پلیٹ فارم پہ جائیں, وہاں پہ مبینہ فارم 45 اور فارم 47 اپلوڈ ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ فارم 45 وہ ہیں یا یہ فارم 47 وہ ہیں جو کہ الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پہ لگائے, کیونکہ 27 دن گزر جانے کے باوجود بھی الیکشن کمیشن نے, جو کہ قانون ہے, قانون کے مطابق ان کو اگلے ہی دن فارم 45 اپلوڈ کرنے چاہیے تھے. وہ جو ایک ای ایم ایس سسٹم تھا جس کی بڑی تعریفیں کی گئی تھی, جس کے بڑے دعوے کیے گئے تھے جناب کہ یہ سسٹم تو فیل ہو ہی نہیں سکتا, بھلے انٹرنیٹ بھی نہ چل رہا ہو یہ سسٹم فیل نہیں ہو سکتا. اس سسٹم نے 27 دن کے بعد اب جا کے کام دکھایا, اور جو فارم 45 اپلوڈ ہوئے, اس وقت میں ٹویٹر پہ دیکھ رہا ہوں کہ بے شمار صحافیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ان فارم 45 میں اور فارم 47 میں بے تحاشا انوملی پانی کی عجیب قسم کی گڑبڑ پائی جاتی, عجیب قسم کا ایک بھڑس مچا ہوا ہے. کئی لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ اس میں اوور رائٹنگ کی گئی ہے, اس میں نمبرز کو فج کیا گیا ہے, اس میں جو کیا کہتے ہیں اس کو انکرپشن کی گئی ہے, اس میں بہت زیادہ پہ ٹیمپرنگ کی گئی ہے. اگر 3 ہے تو 30 کر دیا گیا ہے, 313 ہے تو اس کو 1313 کر دیا گیا ہے. یہ الزامات اس وقت سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے ان الزامات پہ. ہم نے یہ کیا کہ ہم نے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ گئے, ہم نے کہا کہ دیکھیں تو صحیح الیکشن کمیشن نے واقعی کیا ایسے فارم اپلوڈ کیے یا نہیں کیے. ہماری قسمت یہ کہ وہ فارم کھل ہی نہیں رہے. آگے سے ایرر بڑا عجیب و غریب قسم کا آ رہا ہے. ایرر یہ آ رہا ہے کہ میموری فل ہو چکی ہے آپ کی. مطلب میں نے اپنے فون پہ دیکھا, اپنے لیپ ٹاپ پہ دیکھا, ہماری ٹیم نے اپنے 1 2 3 4 5 6 8 سسٹم پڑے ہوئے میرے سامنے اس وقت, ان 8 کمپیوٹرز کے اوپر کھول کے دیکھا, وہاں پہ ایرر آتا ہے کہ جی میموری فل ہو گئی ہے آپ کی. میری سمجھ سے باہر ہے یہ کون سی میموری ہے جو کہ ابھی تک فل ہو چکی ہوئی ہے اور اس میں ایک سمپل سا فارم ڈاؤن لوڈ نہیں ہو پا رہا. البتہ جن صحافیوں نے ڈاؤن لوڈ کر لیا تھا ان کے مطابق اب یہاں پہ ٹویٹر کے اوپر لکھا گیا جناب کہ نواز شریف صاحب کا حلقہ ہے NA 130, اس کا ایک پولنگ اسٹیشن کا فارم 45 ہے, 313 ووٹ کو 1313 بنایا گیا, یہ دعویٰ ہے. ٹھیک ہے جناب, جبکہ جو کل تعداد ہے ووٹوں کی وہ ہے 1092. اب اگر 1092 تعداد ہے ووٹوں کی, کل ووٹوں کی, تو اس میں سے 1313 شخص ایک آدمی ووٹ کیسے لے سکتا ہے؟ اور اگر اتنی تعداد لکھی جائے جو کہ اس وقت فارم پہ لکھی ہوئی ہے, تو وہ ووٹ ٹوٹل ووٹ بنتے ہیں 2092. اب یہ آپ کے سامنے فارم کھل چکا ہوا ہے. میں ساتھ ساتھ کمپیوٹر پہ بھی دیکھ رہا ہوں ناظرین, میاں محمد نواز شریف صاحب کا جو خانہ ہے نا ووٹس کا, یہ ایک پولنگ اسٹیشن کا بیسیکلی ریزلٹ ہے, مبینہ 45 ہے یہ. اس میں جناب 313 ہے یا 1313 ہے. اب دعویٰ یہاں پہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ ٹیمپرنگ کی گئی ہے. اچھا, اس کے بعد جو ٹوٹل ووٹ تھے وہ پھر بھی 313 ہی ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں, اور کل تعداد جو ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جو لکھائی ہے اس کو تبدیل کیا گیا ہے. یہ تو ایک ہو گیا فارم. اب ایک اور فارم میں آپ کو دکھاتا ہوں ناظرین, یہ ہے چودھری سالک بمقابل پرویز الہی کی اہلیہ کیسرا الہی صاحبہ. 507 ووٹوں کو 7 ووٹ کر دیا گیا, یعنی 507 تھا ناظرین, اس کو 007 کر دیا. چودھری سالک کے مد مقابل تھی کیسرا الہی صاحبہ, 507 ووٹوں کو 007 کیا گیا. اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کیسرا الہی کو جو فارم 45 ملا ہے اس کے مطابق چودھری سالک کو 31 ووٹ ملے تھے, جسے بعد میں 531 کر دیا گیا. یہ اب آپ کے سامنے وہ فارم کھل چکا ہوا ہے ناظرین, کہ جس پہ مبینہ طور پہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ٹیمپرنگ ہوئی ہوئی ہے, یعنی اوپر سے لکھائی کی گئی ہوئی ہے. یہ بھی آپ نے دیکھ لیا. نواز شریف کا بھی میں نے آپ کو دکھا دیا دوستو. نہیں جناب, اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ تھوڑی دیر پہلے میں نے ابھی دیکھا تھا, اللہ بھلا کرے آپ کا جو ڈار صاحبہ ہے, ریحانہ ڈار صاحبہ, ان کا بھی میں نے دیکھا تھا. ایک اور یہاں پہ دعویٰ کیا جا رہا ہے جناب NA 238 کراچی, حلیم عادل شیخ اور جماعت اسلامی کے 45 بمقابلہ الیکشن کمیشن کے اپلوڈ کیے گئے فارم 45, یعنی فارم 45 جو حلیم عادل شیخ نے اپلوڈ کیا تھا اور جو پھر بعد میں الیکشن کمیشن نے فارم 45 اپلوڈ کیا. پی ٹی آئی کے 450 ووٹس کو 50 کر دیا گیا اور ایم کیو ایم کے 9 ووٹوں کو 409 کر دیا گیا ہے. اچھا, اب بات اگر ایم کیو ایم کی آتی ہے تو یہاں پہ بھی ہماری ٹیم نے, اچھا میں ایک بات بتا دوں آپ کو, یہ جتنی بھی میں نے آپ کو فارم 45 دکھائے ہیں یہ وہ فارم 45 ہیں جو مبینہ طور پہ صحافیوں نے اپلوڈ کیے ہیں. میں نے کوشش کی جا کے ان فارمز کو دوبارہ سے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر میں خود کاؤنٹر چیک کروں, وہاں پہ یہ فارم کھل ہی نہیں رہے ہیں, جو کہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے.
کہ بھائی کیسے پاسبل ہے, آپ نے فارم 45 اپلوڈ کیے ہیں, کوئی ٹیکنیکل ایرر ہے, آپ اس کو ٹھیک کریں, کیوں نہیں کھل پا رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب, اب میں آپ کو بتاتا ہوں جنابی والا کہ یہاں پہ جو کراچی کا معاملہ ہے وہ کتنا عجیب و غریب ہے, بڑا عجیب و غریب ہے. یہ ذرا دیکھیے گا, میرے سامنے اس وقت یہ فارم کھل گیا ہے. جی بھائی صاحب کون سا حلقہ ہے سر؟ این 240. اور کون کون امیدوار تھا, بڑا امیدوار یہاں اس میں سلیم مانڈوی والا تھے پیپلز پارٹی سے, اس کے علاوہ ارشد دورہ صاحب تھے پی ایم ایل این سے, سوری ایم کیو سے, اور محمد رمضان صاحب پی ٹی آئی کے تھے. چلیں بہت شکریہ آپ کا. اچھا اب یہاں پہ جو ان کا یوں کہہ لیں کہ وہ ہے دلیل ہے ناظرین, وہ یہ ہے کہ جن فارم 45 پہ ایم کیو ایم کے لیڈران کے دستخط ہیں وہاں پہ ان کو مل رہے ہیں 2 ووٹ. اب یہ ارشد وہرا صاحب کو مل رہے ہیں 2 ووٹ. اب آپ دیکھیے گا اس کو, انہوں نے دستخط کیے, دستخط والا جو فارم ہے یعنی وہ تصدیق شدہ فارم ہے, اور یہ والے فارم ہم نے خود الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیے ہیں, تو اس کے بارے میں مصدقہ طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ فارم اصلی ہے. ٹھیک ہے جناب, جن فارمز 45 پہ ایم کیو ایم کا لیڈر دستخط کر رہا ہے یعنی وہ بالکل 1 نمبر ہے, اس پہ اس کو مل رہے ہیں 2 ووٹ. ٹھیک ہے, اگلے ہی پر ایک اور میرے سامنے فارم 45 آ گیا جس پہ کوئی ووٹ نہیں ملا, 0 ووٹ ہے جناب, اور ایک اور ہے اس پہ بھی جناب 16 ووٹ ان کو مل رہے ہیں. اور جن فارم 45 پہ آپ کے سامنے آ گیا دوستو, ان کے دستخط نہیں ہے, اس پہ 335 ووٹ ہے. یہ بڑی عجیب و غریب ایک سچویشن ہے, اس پہ سوال اٹھانا بنتا ہے کہ بھیا 1 ووٹ 2 ووٹ 0 ووٹ اور پھر اچانک سے 335 ووٹ. اس کو ایک انوملی یہ کہا جائے گا, اس پہ سوال اٹھے گا, اور پھر اس پہ دستخط کیوں نہیں ہے اس پہ بھی سوال اٹھے گا ناظرین. پھر ارشد وورا صاحب کا جو ایم کیو ایم کے ہیں, ایک اور ان کا فارم 45 آ گیا, اس پہ بھی دستخط نہیں ہے, 231 ووٹ یہ آپ کے سامنے ہے, 304 ووٹ. ٹھیک ہے جناب, تو اس طرح کی صورتحال جو بنی ہے اس پہ سوالات اٹھتے, اور سوال دوستو یہ ہے ناظرین کہ آخر کیا وجہ بنی تھی. اچھا خاصا پروسیس چل رہا تھا, اچانک سے رات 9 بجے کے بعد 8 فروری کی شام رات 9 بجے کے بعد رزلٹ آنا بند ہو جاتے ہیں, کوئی رزلٹ نہیں آتے. صبح 4 بجے کے بعد ایک دو یا ایک کا دکا رزلٹ جو ہے وہ آتے ہیں, اگلے 3 دن تک رزلٹس نہیں آتے. یہ الیکشن کمیشن کیا کر رہا تھا؟ جیسے کہ میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ یو ہیڈ 1 جاب, آپ کا صرف ایک کام تھا کہ 5 سال کے بعد آپ نے الیکشن کروانے تھے. اگر وہ ایک دن بھی مینج نہیں ہو پایا تو پھر سوال تو اٹھیں گے. اور وہ جو ای ایم ایس سسٹم جس کے بارے میں آپ ہی نے کہا تھا کہ جناب انٹرنیٹ نہ بھی ہو تب بھی وہ چلے گا, رات کو 3 بجے الیکشن کمیشن کے ایک عہدیدار آتے ہیں, ایک بالکل چھوٹی سی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب کہ وہ جی دیکھو جی انٹرنیٹ بند تھا نا جی, اس لیے اپلوڈ نہیں کر سکے ہم فارم 45, اس لیے رزلٹ نہیں آ سکا. بھائی انٹرنیٹ بھی آپ ہی نے بند کیا, اور آپ ہی نے ایک دن پہلے کہا تھا کہ انٹرنیٹ بند نہیں ہوگا. تو اب دیکھیے, آپ بھلے ہی کان کو یہاں کی بجائے یہاں سے پکڑ لیں, عوام جو ہے نا وہ سوئی نہیں ہوئی, عوام سب دیکھ رہی ہے. مجھے دیجیے اجازت, بنانے کے بعد